الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين. اللہ جل شانہ کی محامد اور بڑائیاں ذکر کرنے کے بعد اللہ کے بھیجے ہوئے کائنات کے آخری نبی سید الرسول امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام. محترم حضرات، سورہ انعام کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے دنیا کے لوگوں کو انتباہ کیا ہے اور انہیں اس بات کی طرف اللہ نے متوجہ کی ہے کہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں، نیکیوں کو پروان دے، زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں اس کو جاری ساری کریں. یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور گناہ سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کریں. اس منصع شہود کائنات ارضی پر، زمین پر ایک سے ایک قومیں آئیں اور اتنی مضبوط قومیں آئیں جنہوں نے پہاڑوں کو توڑ کر اپنے گھر تعمیر کیے. ہم اور آپ پتھر کا ایک ٹکڑا بھی جلدی نہیں توڑ پائیں گے. وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے مکانات بناتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے من اشد منا قوہ. ان کا اعلان یہ بھی تھا
کہ ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے، لیکن ان کو ان کی طاقت، ان کی قوت نہیں بچا سکی جب اللہ کا عذاب ان پر آیا ان کے گناہوں کے سبب سے۔ ہم اور آپ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک زندگی گزارتے ہیں، اور ایک لمحہ کے لیے بھی ہم اپنی زندگی کا، اپنے شب و روز کا جائزہ نہیں لیتے۔ بقیہ اور تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، دکان میں کتنی آمدنی ہوئی، دن بھر کتنی بکری ہوئی، کھیتی کا کاروبار کا کیا حال ہے، پانی کھاد کہاں لگے گا، کب لگے گا، آنا جانا سفر و حضر، اس کے لیے تو ہم کو اور آپ کو موقع ہے کہ محاسبہ کر لیں، حساب کر لیں، جائزہ لے لیں، لیکن کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ دن بھر میں کتنے قصور ہم سے واقع ہوئے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ہم اور آپ اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ ہم گناہوں سے 100% بچنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑا ہماری زندگی کا امتحان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کائنات میں عزت اسی کو ملی ہے چاہے اکیلا رہا ہو، چاہے مختصر جماعت رہی ہو۔ اللہ کے عذاب سے وہی لوگ بچ سکے ہیں کہ جو گناہوں سے دور رہے، نیکیوں سے جڑے رہے، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق کیے ہوئے تھے، وہ بچے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جب فرشتے چلے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کے بعد پتہ چلا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں لوط کی بستی پر، صدوم بستی کا نام تھا علاقے کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی کہ بھائی وہاں جا رہے ہیں، اس میں لوط بھی ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ سمجھ کے آئے ہیں کہ اس میں لوط اور ان کے پیروکار ہیں۔ ہم ان کو بچا لیں گے، ان کے پیروکاروں کو بچا لیں گے، ملیاں میٹ انہیں کریں گے جنہوں نے گناہ کیے، جو رجوع نہیں کیے، توبہ نہیں کیے، ایمان نہیں لائے، عقیدہ نہیں درست کیا۔ معاملہ ہمارا ان سے ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم جس برائی میں مبتلا تھے، گناہ میں، قرآن کہتا ہے اس سے پہلے کسی قوم نے یہ کام انجام نہیں دیا تھا۔ لواطت، لوڈے بازی، مرد سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ رکھا تھا۔ لوط علیہ السلام نے ایک شخص کو، ایک خاندان کو، ایک محلے کو جا کر کے علاقے کو سمجھایا، کہا اخرجوا آل لوط فإنهم أناس يتطہرون۔ گھمنڈ دیکھے، کہا یہ لوط کو نکال دو بستی سے، اور اس کے پیروکاروں کے بہت پاک بنتے ہیں، آئے ہیں پاکیزہ تعلیم دینے۔ گناہ کو انہوں نے کھیل سمجھا، نبی کی بات کو کھلواڑ سمجھا۔ اخرجوا آل لوط فإنهم أناس يتطہرون، اس کو بستی سے نکالو، یہ اپنے آپ کو بہت پاک بنتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ۔ اے لوگو، یہ کس کو خطاب ہے؟ اللہ کے رسول کا خطاب صحابہ کرام سے ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اے لوگو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم گناہ سے بچو، معصیت کے کاموں سے، جس میں اللہ کی ناراضگی، نافرمانی
پوشیدہ ہو اس سے بچو، فإن بالمعصیت، کیونکہ گناہ کی وجہ سے حل سخط اللہ، اللہ کا غضب جائز ہو جائے گا، اللہ کا غضب حلال ہو جائے گا تمہارے لیے اگر باز نہیں آئے، توبہ نہیں کیا۔ آج ہم اور آپ بڑی بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر بستی کے لوگ، آبادی کے لوگ، زمین کے لوگ تقوی والے ہو جاتے تو آسمان اور زمین کی برکتوں کے دہانے کھول دیتے، آسمان سے بارش ہوتی، زمین میں غلہ پیدا ہوتا، گھر بھر جاتے گھر۔ ولیکن کذبوا، لیکن لوگوں نے جھٹلایا اللہ کی توحید کو، نبی کی رسالت کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا، ان کے گناہوں کی بنا پر، کرتوت کی بنا پر۔ اللہ کہتا اوامنا اہل القریٰ ایاتیا باسوں بیاتن وہم نائمون، کیا بے فکر ہو گئے بستی کے لوگ اس بات سے کہ کہیں رات میں ان پر عذاب نہ اللہ کا آ جائے اور وہ سوتے رہ جائیں۔ بہت زیادہ واقعہ گزرے جو ہے دیر نہیں ہوا ہے، لاتور عثمان آباد کے حالات ابھی سامنے ہیں، کبھی بھی آپ سوچ لیجئے۔ اچھا رات میں سوتے ہی رہ گئے، امیر بھی غریب بھی، اور اللہ کا عذاب آیا، ہلی زمین اور ملیا میٹ علاقہ کا علاقہ۔ اس کے یہاں کسی چیز کی دیر نہیں ہے، کہیں سے طاقت نہیں منگانی ہے، وہ خود غالب حکمت والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اوامنا اہل القریٰ یاتیا باسہم ضحوہم یلعبون، اللہ نے خبردار کیا ہے کہ کیا لوگ اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ ہمارا عذاب اس حالت میں آئے جب لوگ کھیل رہے ہوں، میدان میں کھیل رہے ہوں، اللہ کا ذکر چھوڑ کر، نماز چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر، اور فکر آخرت رہی، صرف کھیل ہی کھیل، اور اسی کھیل ہی کی حالت میں ہمارا عذاب نہ آ جائے تو کچھ بن نہیں پڑے گا۔ اٹھائیے اللہ کی کتاب، آیات قرآنیہ پڑھیں آپ۔ یہ کس کو اللہ خبردار کر رہا ہے بھائی میرے؟ آپ کو، ہم کو۔ اذان 5 وقت ہوتی ہے، نمازی نہیں آتے ہیں، اور بغیر اذان کے، بغیر اعلان کے موبائل پر گھوم گیا تو کے جی انٹر کالج بھر گیا میدان، کھیل میں مبتلا ہے۔ آج تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس اور رباب آخر، اور میخانے یورپ کے انداز نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر۔ یہ یورپ کے نکالے ہوئے مغربی تہذیب کے یہ کھیل جس پر شہد کی مکھی کی طرح ہمارے نوجوان نچھاور ہو رہے ہیں، ہمارے سماج کا رہنما راہبر اپنی عزت تلاش رہا ہے کھیل کود میں، مشاعرے میں۔ یہ تن آسانیاں، یہ فسق و فجور کے ذریعہ عزت جو لوگ تلاشتے ہیں نہیں مل سکتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ، جتنی قومیں تھیں، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، یہ جتنی قومیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یا بلکہ وہ نمرود، قارون،
اللہ کہتا ہے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ، ان میں سے ہر قوم کو ہم نے ان کے گناہوں کے بنا پر گرفت میں لیا، کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ کسی کو ہم نے پتھر مار کر کے ہلاک کر دیا، بارش برسا دی پتھروں کی، یہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ کسی کو چیخ کے ذریعہ آسمان سے اگر تیزی سے بادل گرجتا ہے، بجلی تڑکتی ہے، لوگ اپنے کلیجے تھام لیتے ہیں، کان بند کر لیتے ہیں، اور وہ بجلی گر کر ایک آدھ درخت کو جلا دیتی ہے، خاکستر کر دیتی ہے۔ لیکن جس قوم پر عذاب آیا وہ شعیب علیہ السلام کی قوم، ایک چیخ جبریل علیہ السلام نے یا میکائیل علیہ السلام نے حکم الہی سے ایک چیخ مار دی، کلیجے پھٹ گئے، منہ کے بل سب گر گئے۔ اپنے گھروں میں اوندھے منہ کے بل پڑے رہ گئے، ساری شرارت بھول گئی۔ اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، منہم من خسفنا بہ الارض، ہم نے بعض کو زمین میں دھنسا دیا، کھر کھر نیچے چلے گئے، خزانہ نہیں کام آیا، طاقت قوت نہیں کام آئی۔ اور کسی کو ہم نے سیلاب میں ڈبو دیا، نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ فرماتے رہے، چند لوگوں کے علاوہ جب کوئی ایمان نہیں لایا، اور نوح علیہ السلام بیزار ہو گئے۔ قوم کے نوجوان یا غیر نوجوان بے ایمان لوگ مذاق اڑانے لگے، اے نوح تمہاری کشتی کہاں چلے گی، بیل کھینچیں گے کہ ہاتھی کھینچے گا؟ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا، اے نوح تم اس کو کہہ دو آج تم مذاق کرو، کل میں مذاق کروں گا، آج تم ہنسو میں کل ہنسوں گا۔ وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو، زمین کو حکم دیا، آسمان کو حکم دیا، پانی گرا، منبع پھوٹنے لگا، بمبا زمین سے جگہ بہ جگہ پانی کا دھارا ابلتا گیا، چڑھتا گیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے ہچکولے لے رہا ہے، تھپیڑے کھا رہا ہے، اب نہ تب کے ڈوبا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے بیٹے یا بنی ارکب معنا، آؤ بیٹے، پیار ہوتا ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، جائز باتوں کی طرف باپ نے دعوت دی، آ بیٹے کشتی پر سوار ہو جا ہمارے ساتھ، آج کے دن بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس نے کہا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ کہا، لا عاصم لک اليوم، آج بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اسی گفتگو کے درمیان موج آئی اور پانی کے تہ میں پہنچا دیا۔ کیا تھا وہ بیٹے کا گناہ تھا، کفر تھا، توحید سے انکار تھا۔ میرے دوستو اور بھائیو، 950 سال تک تبلیغ کی، آج مساجد کے خطبے، اسٹیج سے ہونے والے پروگرامز سب بیکار۔ چلے آئے نمبر دینے کے لیے کہ کیسا پروگرام ہے، کون اچھا بولتا ہے، کون خراب بولتا ہے۔ کیا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بھی خراب ہوتی ہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے سننے کا کیا طریقہ ہے، کیا سوچ ہے؟ تبھی تو ہدایت نہیں ملتی نا۔ آپ نے باتوں کو ہم سے ناپا، ہم سے تولا، اور یہ نہیں تولا ناپا کہ کس کا فرمان ہے۔ یہی تو کیا تھا ہلاک والی قوموں نے، ہلاک ہونے والی قوموں نے یہی کیا تھا کہ اللہ کے رسول تو سچے ہیں، جو کلام لائے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ کاش کے اقرار کر لیتے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کا نام ہو جاتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کہتا ہے کہ ہم ان پر ظلم نہیں کیے تھے، وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے۔ جتنی قومیں گزری ہیں
انہوں نے اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا اللہ کی توحید کا انکار کر کے، اعمال صالحہ سے دوری اختیار کر کے اپنی نفسوں پر انہوں نے خود ظلم کیا۔ اللہ کہتا ہم نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنا ہوتا تو بغیر نبی کے سب کو ڈبو دیتا، بغیر نبی کے سب کو دھسا دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم فاخذوا بعض ما فی ایدیہم۔ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں، اللہ کا عہد و پیمان یہی ہے بھائی کہ ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، احکامات کی پیروی کرو، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم نے اور آپ نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ کیا عہد و پیمان تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا چیوٹی کی شکل میں، جس میں ہم آپ تھے، پوری دنیا تھی، آدم کے بعد سے لے کر آدم علیہ السلام تو تھے ہی، اصل وجہ اللہ نے انہی کو قرار دیا، قیامت تک آنے والی ذریت کو چیوٹی کی شکل میں پوچھا الست بربکم قالوا بلا۔ اللہ نے پوچھا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے کہا، ہم لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کیوں نہیں، تو قطعاً ہمارا رب ہے۔ اسی عہد و پیمان کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، لیکن اس عہد و پیمان کو ہم توڑ رہے ہیں اپنے کرتوت کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توڑتے ہیں تو اللہ ان کے اوپر ظالم کو مقرر کر دیتا ہے۔ اب آپ سوچئے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سلط اللہ علیہم عدوا فاخذوا منہم بما ایدیہم، تو ان سے وہ ظالم وہ چیز لے لیتا ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے، کھیت، باغات، مکانات، تجارت کے کاروبار، سب وہ ظالم لے لیتا ہے۔ ہم گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں کہ ہم نے دین اسلام کی تعلیم سے اپنی اولاد کو ہٹایا تو اللہ نے مکاتب پر نعت لگا دیا اور لگا رہا ہے، وقت آ رہا ہے، مساجد سے بیزاری کا اظہار کیا تو اب خطرے میں ہے۔ جب ہو جائے گا تو رونے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے مساجد کو بالکل ویران ترک کر دیا، چھوڑ دیا ویران، کوئی محبت نہیں، کوئی قدر قیمت نہیں اذان کے آواز کی۔ اللہ نے فرمایا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم۔ کیا میں تمہیں نہ بتلا دوں ایسی تجارت جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے؟ ہم وہ تجارت کرتے ہیں جس میں اللہ کی غفلت ہو، اللہ کی غفلت شامل ہو رہی اذان ہونے دو، وقت آئے گا، ابھی تو جوانی ہے، وقت آئے گا بڑھاپے میں ہم عبادت کر لیں گے، جب گھر سے لڑکے لات مار کر بھگا دیں گے تو یہ مسجد پکڑیں گے۔ اللہ کہتا ہے میں وہ تجارت بتا دوں جس کو اپناؤ گے تو جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے اور جنت میں باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جائے، اور پاکیزہ کوٹھیاں ہوں گی، خوشبو ہی خوشبو۔ یہی بڑی کامیابی ہے کہ انسان کی رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ایک ہی پہلو کو نہیں بیان کیا، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں رجال لا تلہیہم، کہ ان کو ان کی تجارت غافل نہیں کر سکتے اللہ کے یاد سے۔ ٹائم ہوا حاضر، اذان سنے نہ سنے، آپ کے اسی جماعت میں، آپ کے اسی شہر میں، آپ کے محلے میں ایسے لوگ ملیں گے کہ گھڑی پر ان کی نظر ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ خرید فروخت، ان کو تجارت کا کاروبار غافل نہیں کر سکتا اللہ کی یاد سے۔
و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ خوف کھاتے ہیں اللہ کے بندے اس دن سے جس دن آنکھیں چکا چوندھ ہو کر رہ جائیں گے، دل الٹ پلٹ جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کی تعریف اللہ کر رہا ہے جو واقعی اللہ کے مخصوص بندے ہیں۔ ہم بندہ بننا نہیں چاہتے، گندہ بنے ہوئے ہیں، بندہ بننا نہیں چاہتے۔ اللہ کا رحم آئے گا تو کہاں سے آئے گا؟ جمعہ کے موضوع پر خطبہ دیا، پھر بھی وہی مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی کہ وہی 50-60 آدمی جمعہ کے خطبے کے ابتدا میں ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہوتے مسجد بھر جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج تھوڑا سا میں توجہ بدلنا چاہتا ہوں، ابھی کچھ تاریخ باقی ہے، کہ آج ہمارے سماج کے ذمہ داران جگہ جگہ اڈے قائم کر دیتے، یہاں سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کے کاغذات صحیح کیے جائیں گے۔ وقت آنے والا ہے، چھان بین ہوگی، آپ کی طاقت، آپ کا علم، آپ کی سمجھ، آپ کی بوجھ کب کام آئے گی؟ اور سب سے زیادہ جس کو ضرورت ہے وہ مسلم قوم، اور سب سے زیادہ جو غافل قوم ہے اور جاہل ہے وہ مسلم قوم ہے۔ کھیل کے میدان میں سب منڈلا رہے ہیں، وہاں ترقی پا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کل جب دامن پھیلا کر کے ایسے لوگ ووٹ مانگنے آئیں گے تو آپ کس کو ووٹ دیں گے جب آپ کا کاغذ ہی صحیح نہیں ہے؟ قوم کے تو آپ رہنما ہیں، ان کا درد و غم بانٹنے کے لیے آپ 5 سال کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی محبت کا مظاہرہ کریں گے، لیکن جب کرنے کا دور ہے تب نہیں دکھاتے۔ حالات کیا ہوں گے کہ دودھ کی مکھی کی طرح سے نکال کر پھینک دیے جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اور آپ اس بات سے غافل نہ ہوں کہ ہم یوں ہی اطمینان سے سوتے رہیں گے اور مزے اڑاتے رہیں، مزے مارتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جن قوموں نے یہ سوچا تحت الثری میں پہنچا دیے گئے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا۔ یہ آپ آئیے اس بات پر، اللہ رسول کے عہد و پیمان کو توڑنے کی بات ابھی آئی تھی، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر پہاڑ کی بلندی پر 50 تیر اندازوں کو بٹھایا، بہت چنے چنے لوگ تھے۔ وہ تیر انداز مجاہدین مسلمان بہت چچے تلے لوگ تھے، نپے تلے لوگ تھے۔ ایسے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سونپ دیا ہوگا اڈا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید، خبردار تم یہ دیکھنا کہ مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو دنیا کے لالچ تم کو یہاں سے اتار نہ دے، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ اور تم یہ اگر دیکھنا کہ مسلمانوں کی جماعت پر الغار ہے کفر کا اور قتل عام کیے جا رہے ہیں اور گوشت نوچے جا رہے ہیں، سر تن سے جدا کیا جا رہا ہے، افراتفری کا عالم ہے، پھر بھی وہاں سے نہیں اترنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک طرف پیغمبر تھے تو دوسری طرف مرد مجاہد بھی تھے، ایک طرف پیغمبر تھے تو حکمت و دانائی سے اللہ نے آپ کو معمور کر رکھا تھا، جنگی صلاحیت آپ کو حاصل تھی، کچھ سمجھ کے وہاں بٹھایا تھا کہ خالد بن ولید کی فوج جو ابھی مسلمان نہیں ہوتے، ان کی فوج پیچھے لگی ہے، اب موقع پا کر وہ اگر اندر آ گئی تو خیر نہیں ہوگا۔ بڑی تاکیدی انداز میں آپ نے ان کو بتایا۔ جب مسلمانوں کی فتح ہو گئی، کفار میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، مال غنیمت لوٹا جانے لگا، تو لوگوں نے کہا ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے، چلو ہم لوگ بھی لوٹ لیں۔ اختلاف کر لیا۔
تو جو 10-12 بچے ان کو خالد بن ولید نے صفایا کر دیا موقع پایا. اور یہ لوگ ادھر جب اتر گئے، پیچھے سے خالد بن ولید کی فوج پہنچی تو شیطان نے بیچ میں اعلان کیا خلفکم، اپنے پیچھے دیکھو. کفار نے پیچھے دیکھا کہ پیچھے سے ہماری کمک آ گئی، حملہ مسلمانوں پر ہو گیا، وہ پلٹ پڑے. مسلمان 2 چکی کے پاٹوں میں پھنس گئے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی، حکم کی عدولی، اس چیز نے مسلمانوں کو اتنے خسارے میں ڈالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئیں، دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے. اللہ اکبر. یا اللہ تو کا جو کام بدر میں مسلمانوں نے کفار کے ساتھ کیا، آج کفار نے اس کا بدلہ انتقامی کارروائی میدان احد میں لے لیا. اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ إِذْ تَحُسُّونَ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. اللہ نے سچ کر دکھایا جب تم نے آپس میں اختلاف کیا اور نافرمانی کی. مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، جو چیز تم پسند کرتے تھے کہ چلو مال غنیمت لوٹ لے، اس بنیاد پر اللہ فرماتا ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طلبگار ٹھہرے اور بعض لوگ آخرت کے. آخرت والے تو شہید کر دیے گئے، لیکن دنیا والے جو تھے وہ بھی نرغے میں پھنسے. اللہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مال غنیمت کو لپک کے لینا چاہا ان کا ارادہ دنیا ہو گیا، اللہ کے رسول کی بات کی پاسداری نہیں رہ گئی. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس چیز نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، کسی اور کو نہیں، کسی اور کو نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک ادنا سی غلطی کی بنیاد پر آج صبح سے شام تک اللہ کے رسول کی احکامات کی ہم پیروی کے بجائے اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں. پھر چاہتے ہیں کہ ہم کو اونچا مقام مل جائے. نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. اور جب آئے گا تو آپ کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی، معاملہ تیا پاچا ہو جائے گا. گناہوں کا معاملہ بہت ہی سخت ترین ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے بندے ہمیشہ روتے رہے. انبیاء کرام کی زندگی اٹھا کے قرآن میں دیکھیے. آدم علیہ السلام کہنے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے ہمارے رب نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تیری حکم عدولی کی ہے، اگر تو نے رحم نہیں کیا تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوئے. حضرت یونس علیہ السلام پکار کر کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے مولا تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، ظالم تو ہم ہیں، ہم ظالمین میں سے ہیں. آپ انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موقع نہیں تھی بات بتاتا اور بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سرتابی، سر کو، منہ کو، دل و دماغ کو موڑنا اور اس کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے. ایک بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حکم سے روگردانی. ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ کل بیمینک، بھائی میرے کھانا داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہیں. اس نے کہا لا استطیع، اے اللہ کے رسول میرے طاقت نہیں داہنے ہاتھ سے کھانے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا مستطاعت، تجھے توفیق نہ ہو، طاقت نہ ہو کہ تو اپنا داہنا ہاتھ اٹھا سکے. وہ مر گیا لیکن اس کا داہنا ہاتھ پوری زندگی نہیں اٹھا، اس کا داہنے ہاتھ سے کھانا نصیب نہیں ہوا. اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق، دین کے ساتھ مذاق، توحید کے ساتھ مذاق، اور اس طرح سے گناہوں کا انبار ہم اپنے اوپر ڈالتے جائیں اور پھر یہ سمجھیں کہ کامیابی ہماری ہو.
ناکامی کا ہمیں منہ نہ دیکھنا پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اعلان ہو جائے میرا ایک پاؤں جنت میں ہو ایک پاؤں باہر ہو، اور اعلان ہو جائے کہ 1000 میں سے 999 جنتی ہیں اور ایک دوزخی ہے، تو میں ڈر جاؤں گا کہ شاید عمر نہ ہو۔ لائیے وہ ایمان کہاں سے لائیں گے؟ ایک پیر جنت میں ہے ایک پیر باہر ہے، اور اعلان ایسا ہو جائے تو یہ نہیں فخر ہے کہ ہم جنت ہی میں جائیں گے، کہتے ہیں ڈر لگے گا اس وقت، مجھے ڈروں گا کہ شاید میں ہی نہ بد نصیب ہوں، نکال دیا جاؤں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، گناہوں سے بچیے، نوجوانوں بچو، کھیل کود تماشا میں اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ قوم بہت خسارے میں جا رہی ہے، نہ ہنر ہے، نہ تعلیم ہے، نہ تجارت ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی ترقی کے ذرائع ہیں، اور بس شام کو پیٹ بھر کھانا مل جاتا ہے، اسی پر ہم اور آپ خوش ہیں۔ ہم آپ اپنے زندگی کے اہداف کو سامنے رکھیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے نشانے کیا ہیں، اس کام کو انجام دینے کے لیے ہماری آپ کی کوششیں جاری ہوں۔ اور جو حالات چل رہے ہیں، اس میں میں نے جمعہ میں اعلان کیا تھا اس سے پہلے کہ آپ تعاون کریں، مدد کریں ایسے غریب ان پڑھ لوگوں کی جو نہیں جانتے ہیں کہ فارم کیا چیز ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کیا۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کاموں کو انجام دینے کی توفیق دے جس میں آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔